ان دنوں میری تعیناتی گجرانوالہ کے تھانہ صدر میں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ 10 جولائی کی صبح تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا حسب معمول اپنے روزمرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ کانسٹیبل نے آ کر مجھے اطلاع دی، ملک صاحب، چودھری صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل کا نام نواز حسین تھا اور وہ گجرانوالہ کا ہی رہنے والا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، نواز، تم کس چودھری کی بات کر رہے ہو؟ میرے سوال کا سبب یہ تھا کہ اس علاقے میں چھوٹے بڑے چودھریوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گجرانوالہ شہر کے عین وسط سے جی ٹی یعنی کہ جنرل ٹرنک روڈ پر سے گزرتا، جو لاہور سے سیدھی راولپنڈی جاتی ہے۔ اس سڑک کی دونوں ہی جانب مختلف نوعیت کا سامان بنانے والی فیکٹریز اور کارخانے وغیرہ بھی ہیں، جن کے عقب میں تحت نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے گجرانوالہ کو بے وقت صنعتی اور زرعی ضلع بھی کہا جاتا ہے۔ میں وڈے چودھری کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، کانسٹیبل نواز حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری فضل الہی جناب۔ میں چودھری فضل الہی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑی ٹھیکے والا زمیندار تھا اور عام چودھریوں کی بانسبت تعلیم یافتہ بھی تھا۔ چودھری فضل الہی نے اس زمانے میں لاہور کے کسی معروف اسکول سے میٹرک کر رکھا تھا۔ اس دور کی پرائمری تک کی تعلیم آج کے ماسٹر کو بولنے نہیں دیتی۔ اسی تناظر میں میٹرک پاس کسی سے کم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ پورے ہی علاقے میں اکا دکا ہی میٹرک پاس نظر آتے اور انہیں پڑھا لکھا سمجھا جاتا۔ معاشرے میں ان کی بڑی عزت و تکریم بھی ہوا کرتی۔ اب تو ستم درفی کا عالم یہ ہے کہ تعلیم ناقدری کی آخری حدود کو چھو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر بھی دل کڑتا ہے کہ بی ایس اور ایم ایس سی کیے ہوئے نوجوان بے روزگاری کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکے کہ مناسب جاب نہ ملنے کے باعث پیزا یا ڈیلیوری بوائے بن گئے۔ بہرحال میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نواز حسین، بڑے چودھری صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اوکے سر۔ چودھری فضل الہی اپنے حواریوں کے ساتھ تھانے آیا تھا، مگر مجھ سے ملاقات کے لیے وہ اکیلا ہی میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس کی کیفیت کے پیش نظر میں نے پوچھا، چودھری صاحب، آپ کافی الجھے ہوئے اور پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے؟ خیریت ہو تو کوئی تھانے کچہری کا رخ نہیں کرتا ملک صاحب۔ میں واقعی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس کی وجہ میری گھر والی ہے۔ چودھری فضل الہی نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کا اشارہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہے یا پھر آپ دوسری بیوی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ میں پہلی بیوی رخسانہ کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب، وہ مجھ سے روٹھ کر میکے چلی گئی ہے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ چودھری کی دوسری شادی کے بعد گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا رہتا، جس سے حویلی کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ بڑی چودھرائن رخسانہ نے چودھری کی دوسری شادی کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ڈالی تھی، مگر اس نے اپنی سوتن لیلا کو دل سے قبول بھی نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں فرق 25 سال کا تھا۔ عمر کے فرق کے علاوہ لیلا کو ایک اور حوالے سے بھی رخسانہ پر سبقت حاصل تھی۔ رخسانہ ایک بانجھ عورت تھی۔ وہ چودھری فضل الہی کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے اور اس دوران میں لیلا نے چودھری کے ایک بیٹے کو جنم بھی دیا تھا۔ اس بچے کا نام چودھری فرمان الہی تھا۔ فرمان کی عمر 1.5 سال کے قریب رہی ہوگی۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ میں نے حیرت بھری نظر سے چودھری کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی چودھری صاحب۔ آپ کی بیوی کی ناراضگی کو تو میں کسی حد تک جانتا ہوں، مگر وہ روٹھ کر چلی گئی ہے، یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ دونوں کا کم و بیش 25 سال کا ازدواجی ساتھ ہے۔ دوسری شادی کے بعد یقیناً آپ کی حویلی کا ماحول پہلا جیسا پرامن نہیں رہا ہوگا۔ کوئی بھی عورت چاہے وہ کتنی ہی رحم دل اور اعلیٰ ظرف کیوں نہ ہو، اپنی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی، کچا کہ اور سوتن ایک ہی گھر کے اندر نظروں کے آمنے سامنے ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک سانس لی اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کی، آپ کی شادی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں چودھری صاحب۔ اب تک تو رخسانہ صاحبہ کو عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتائیں جھگڑا کس بات پر ہوا ہے کہ وہ روٹھ کر چلی گئی ہیں؟ اور ویسے وہ کہاں جا سکتی ہیں؟ آپ نے انہیں ڈھونڈنے کے سلسلے میں کیا چارہ جوئی کی ہے؟ اور آپ مجھ سے تعاون کیا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب، وہ تکے تکے لہجے میں بولا، آپ نے تو ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوالات کر ڈالے۔ چند لمحات خاموش ہو کر وہ مجھے ایسی نظر سے تکنے لگا جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اپنی حویلی بلکہ اپنی ازدواجی زندگی کے کن گوشوں تک مجھے رسائی دینا مناسب ہوگا۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور کاغذ قلم سنبھال کر بیٹھ گیا تاکہ اس کے بیان میں اگر کوئی اہم نقطہ ہو تو میں اسے نوٹ کر سکوں۔
دونوں میں ہی چھوٹی موٹی رنجش اور لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ظاہر ہے وہ اپنا دکڑا میرے ہی سامنے رویا کرتی تھی۔ میں نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کھل کر کسی کی طرفداری نہ کروں، اس لیے میں دونوں کو ہی سمجھا بجھا کر اپنی خانگی زندگی کو چلا رہا تھا۔ مگر چند روز پہلے ان کا جو تنازع میرے سامنے آیا، میں اس میں لیلا کی حمایت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اب کی بار رخسانہ کی زیادتی بڑی واضح تھی۔ سو میں نے لیلا کی طرفداری کرتے ہوئے رخسانہ کو بھی اچھی خاصی سنا دی، جس پر رخسانہ کا منہ بن گیا۔ یہ 7 جولائی کی شام کا واقعہ ہے۔ اگلے ہی روز یعنی 8 جولائی کی صبح رخسانہ نے مجھ سے کہا کہ وہ ابھی سویلی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اپنے بھائیوں کے پاس لاہور جا رہی ہے۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ باوجود کوشش کے بھی میں اسے روک نہ سکا۔ وہ اکیلی اپنی کار میں لاہور جانا چاہتی تھی۔ رخسانہ کو بہت اچھی ڈرائیونگ آتی ہے، اور میں نے جس کار کا ذکر کیا ہے وہ اس کے بھائیوں نے اسے تحفے میں دی تھی، مگر میں نے اس کے لیے ایک تجربے کار ڈرائیور کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ اسے خود کار کو نہ چلانا پڑے۔ بہرکیف میں نہیں چاہتا کہ وہ اکیلی لاہور جائے، اس لیے میں نے ڈرائیور عبد الرحمان کو یہ کہتے ہوئے ضد کر کے اس کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ اسے لاہور پہنچانے کے بعد واپس آ جائے گا۔ وقتی طور پر تو وہ مان گئی، مگر آدھے گھنٹے کے بعد جب عبد الرحمان واپس آیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا ہوا عبد الرحمان، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے ہو؟ اس نے بتایا، چودھری صاحب، ہم جیسے ہی کلیاس سے نکلے چودھرائن جی نے مجھے گاڑی روکنے کو کہا۔ میں نے بھی ان کی حکم کی فوراً تعمیل کر دی۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئیں اور بڑی کھلے الفاظ میں مجھ سے کہا، عبد الرحمان، اپنے چودھری صاحب سے جا کر کہہ دو کہ میں کار چلانا جانتی ہوں، اس لیے مجھے اس کے دیے ہوئے ڈرائیور کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے جو بھی کرنا ہے اب لیلا کے لیے کرے، کیونکہ اس نے چودھری کو بیٹا دیا ہے اور میں یہ کام 25 سال میں نہیں کر سکی۔ اگر میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی اور میرا نصیب ہے۔ میں نے چودھری کی دوسری شادی پر کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، حالانکہ میں ایسا کر سکتی تھی۔ بعد میں بھی میں نے لیلا کے ساتھ نباہ کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، لیکن اس کمینی نے میری ہر چیز کو میری کمزوری سمجھ لیا، اور اب چودھری بھی اس کی زبان بولنے لگا ہے۔ میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گی، چودھری سے کہہ دینا کہ مجھے بھول جائے۔ چودھری نے لمحاتی توقف کر کے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا اور ان الفاظ میں اضافہ کیا۔ ڈرائیور کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ غصے میں ہے، 2-4 روز تک وہ لاہور میں اپنے بھائیوں کے پاس رہ لے گی تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں جا کر اسے لے آؤں گا۔ لیکن عبد الرحمان نے جو مجھے کہانی سنائی وہ میرے لیے بڑی ہی پریشان کن اور فکر انگیز تھی۔ چنانچہ میں اسی روز دوپہر کے بعد لاہور روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ رخسانہ اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ چودھری صاحب؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ اگر چودھری رخسانہ لاہور نہیں پہنچی تو کہاں چلی گئی؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ملک صاحب، اس نے تشویش بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے کل کا پورا ہی دن گجرانوالہ سے لاہور تک کے راستے کو اچھی طرح سرچ کروایا ہے۔ جی ٹی روڈ کی دونوں ہی جانب کافی اندر جا کر رخسانہ کی کار کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ جی ٹی روڈ سے نکلنے والے دائیں بائیں کے راستوں کو بھی کھنگال ڈالا ہے، مگر کہیں پر بھی رخسانہ یا اس کی کار کا نشان نہیں ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا۔ ہماری 25 سال کی ازواجی رفاقت ہے ملک صاحب، اس کی آواز میں نمی اتر آئی۔ میں رخسانہ کے لیے بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے آپ اسے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں۔ میں ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ یہ کام تو آپ کو 2 دن پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، میں نے قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ 8 جولائی کو جب ڈرائیور عبد الرحمان کی رپورٹ پر آپ لاہور گئے تھے تو واپسی پر آپ کو سیدھا میرے پاس آ کر چودھرائن کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانا چاہیے تھی، لیکن اس کے بجائے آپ خود ہی تفتیش اور تحقیق میں مصروف ہو گئے۔ دراصل یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا۔ خیر، اب آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رخسانہ کو تلاش کر دیں۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں 2 طرفہ مصیبت میں آ گیا ہوں۔ 2 طرفہ مصیبت؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ایک طرف تو رخسانہ کے پراسرار گمشدگی نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رکھا ہے، تو دوسری جانب اس کے بھائی بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ رخسانہ کے والدین کا انتقال عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا باپ نواب علی محمد سونے کا ایک بہت بڑا بیوپاری تھا، اور اس نے لاہور میں نواب جیولر کے نام سے ایک عالیشان دکان بھی کھول رکھی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد رخسانہ کے دونوں ہی بھائی نواب علی محمد اور نواب علی احمد اس خاندانی کاروبار کو دیکھ رہے تھے۔ نواب علی محمد رخسانہ سے 5 سال بڑا تھا، رخسانہ نواب علی احمد سے 3 سال بڑی تھی۔
وہ اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان میں بہت ساری باتیں مجھے پہلے سے ہی معلوم تھی، باقی اس کیس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد پتہ چلنی تھی۔ رخسانہ کے بھائی آپ پر کس قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ اس نے الجھی بنی نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ان کا خیال ہے کہ میں نے لیلا کے کہنے پر یا خود اپنی ہی مرضی سے رخسانہ کو کہیں غائب کر دیا ہے، اور اب میں اس کی گمشدگی کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ وہ میرے خلاف تھانے میں رپورٹ بھی درج کروائیں گے۔ اوہ، یہ تو واقعی تشویشناک صورتحال ہے۔ ویسے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے آخری جملہ بڑی بے ساختہ انداز میں بولا تھا۔ اسی طرح بے اختیار اس کے بھی منہ سے نکلا کہ اس بارے میں ملک صاحب، مطلب یہ کہ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں واقعی آپ کا ہاتھ ہے؟ ملک صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بڑی گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں بھلا رخسانہ کو کیوں غائب کرواؤں گا؟ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں چودھرائن رخسانہ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ دوسری شادی کے بعد ہمارے درمیان کسی حد تک وہ آ گئی ہے، اور یہ بھی عین فطری عمل ہے۔ لیکن اس بات کا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ میں رخسانہ کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں بھی سوچوں۔ نواب برادر میری دوسری شادی سے خوش نہیں تھے، اور پچھلے 3 سال سے ان دونوں سے میرے تعلقات میں کشیدگی آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میرے خلاف سوچتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آپ سیانے بیانے ہیں اور تجربے کار جہاں دیدہ انسان ہیں۔ آپ ہی بتائیں، کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اولاد کی خواہش کروں؟ میرے مرنے کے بعد کوئی میرا نام لیوا ہونا تو چاہیے نا۔ اگر میں نے اولاد کی خاطر لیلا سے شادی کی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے ملک صاحب؟ رخسانہ ایک بانج عورت ہے، وہ مجھے باپ نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے میں نے لیلا سے دوسری شادی کی تھی، اور اس نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جو میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ مجھے سمجھائیں ملک صاحب، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ لیلا سے شادی کر کے چودھری فضل الہی واقعتاً گناہ گار نہیں ہوا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے معاملہ لیلا کی شادی کا نہیں بلکہ رخسانہ کی گمشدگی کا تھا۔ لہٰذا میں نے نہایت ہی ٹھیٹھے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، آپ نے لیلا سے شادی کر کے کسی قسم کا جرم تو نہیں کیا؟ مذہب، شریعت اور قانون آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آپ رخسانہ کی گمشدگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ آپ نے گجرانوالہ سے لاہور تک سبھی کچھ چھان مارا ہے، اور اگر اس دوران کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا تو وہ بھی چھپ نہیں سکتا تھا۔ اگر رخسانہ اپنے بھائیوں کے پاس نہیں پہنچی تو پھر کہاں غائب ہو گئی ہے؟ میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہلی بیوی اپنی مرضی سے کہاں گئی ہوگی۔ مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے بیگ صاحب، وہ بے حد مجبور لہجے میں بولا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے یوں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اس ساری صورتحال میں اب ایک ہی امکان باقی رہ جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی گئی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ اس نامعلوم مقام پر پہنچ کر بالکل محفوظ بھی ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، آپ کی بات نے تو میرے ذہن میں ایک اور امکان کو بھی جگا دیا ہے۔ کون سا امکان چودھری صاحب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بڑی ہی پرسوچ لہجے میں بولا۔ آپ نے فرمایا ہے نا کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، اور وہ اس جگہ محفوظ بھی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رخسانہ کے بھائیوں نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ رخسانہ صحیح سلامت ان کے پاس پہنچ گئی ہے، اور وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے مجھے سارا ہی ڈھکوسلا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے رخسانہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ باقی جہاں تک رخسانہ کے کہیں اور چھپے جانے کا امکان ہے تو میری معلومات کے مطابق رخسانہ کا اپنے 2 بھائیوں کے سوا اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ پچھلے 25 سال میں وہ جب بھی میری حویلی سے باہر گئی ہے، اس کی منزل اپنے بھائیوں کی کوٹھی ہی رہی ہے۔ نواب محمد اور نواب احمد کی عالیشان کوٹھی لاہور کے پوش علاقے کنار پارک میں نہر کے کنارے واقع ہے۔ کنار پارک شادمان کالونی، گلبرگ اور نہر کے مصروف علاقے میں تھی۔ فضل الہی کے خاموش ہونے پر میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی بات میں وزن تو ہے چودھری صاحب۔ آپ کی دوسری شادی کو لے کر وہ دونوں بھائی آپ سے خفا تھے۔ اس امکان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ چودھرانی رخسانہ کے لاہور پہنچنے پر آپ کے ہوش اڑانے اور آپ کا دماغ درست کرنے کے لیے ان بھائیوں نے بہن کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہو۔ لیکن آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ میرے پاس آ گئے، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ بس مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے چودھری صاحب۔ حکم کریں ملک صاحب، میں آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے ہیں میں انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کر لوں گا،
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اب میں آپ سے چند سوالات کروں گا، آپ نے ان کے ایک دم درست جواب دینے، اور یہ بہت ضرور بھی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل میں سمجھ رہا ہوں، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، 7 جولائی کی شام آپ نے جس معاملے میں چھوٹی بیگم لیلا کی طرفداری کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگمات میں وجہ تنازع کیا تھا۔ اس شام لیلا نے مجھے بتایا کہ رخسانہ نے اس کے اور میرے کردار پر بڑا ہی گھناؤنا حملہ کیا ہے۔ چودھری وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے لیلا سے جب اس گھناؤنے حملے کی وجہ پوچھی تو اس کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، تمہیں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ایسی کیا بات کہہ دی تھی رخسانہ نے لیلا سے؟ رخسانہ نے باہمی تو تکار کے دوران میں لیلا سے کہا کہ اس نے جو بچہ فرمان الہی کو دیا ہے وہ بچہ فضل الہی کا بیچ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ چودھری تو نہ مرتے۔ ضرور لیلا نے چودھری کو اولاد دینے کے لیے کسی نامحرم مرد کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ چودھری نے ٹوٹے ہوئے ناگوار لہجے میں کہا، رخسانہ کا اس قسم کی گھٹیا بات کرنا میرے اور لیلا کے کردار پر بے وقت انگلی اٹھانے کے متعارف تھا، لہذا مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے رخسانہ کو باز پرس کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ صاف مکر گئی۔ وہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، کیا مطلب؟ رخسانہ نے کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیلا سراسر غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ چودھری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن اس انکار کے وقت رخسانہ مجھ سے نظر ملائے بغیر بات کر رہی تھی، جو مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ یہ رخسانہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیا کرتی۔ رخسانہ کے رویے کی اس تبدیلی نے مجھے باور کروا دیا کہ جھوٹ لیلا نے نہیں بلکہ رخسانہ نے بولا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے اب نکاح چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سو میں نے لیلا کی حمایت کرتے ہوئے رخسانہ کو کھری کھری سنا دی۔ چلیے ٹھیک ہے۔ میں نے چودھری فضل الہی کے چہرے کی طرف نوٹس لینے کا عمل جاری رکھا اور کہا، میرا مطلب ہے کہ بڑی چودھرائن کی کار بھی دیکھ رکھی ہے، وہ سلور کلر کی فورڈ ہے، لیکن اس کا نمبر مجھے یاد نہیں۔ آپ وہ نمبر لکھوا دیں تاکہ اس کی تلاش کے سلسلے کو آسانی بنایا جا سکے۔ LED 54، چودھری نے جواب دیا۔ میں نے اس کار کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، 8 جولائی کی صبح رخسانہ کتنے بجے حویلی سے روانہ ہوئی تھی؟ لگ بھگ 9 بجے۔ اس نے بتایا۔ بوقت رخصت اس نے کیا لباس پہنا تھا؟ موسم کی مناسبت سے اس نے پھولدار لون کی قمیص، کاٹن کی سرخ شلوار اور شیفون کا سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ کیا وہ اپنے ساتھ کوئی سامان وغیرہ بھی لے کر گئی تھی؟ جی، ایک سیاہ بڑا سا بیگ۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اس بیگ کے اندر کیا تھا؟ میں درست اندازہ لگانے سے قاصر ہوں، وہ معذور خانہ انداز میں کہنے لگا، لیکن میرا خیال ہے ملک صاحب کہ اس بیگ کے اندر رخسانہ کے استعمال کے کپڑے اور زیورات وغیرہ ہی ہوں گے۔ اس کے بھائیوں کا جولر کا کاروبار ہے اور رخسانہ ان کی اکلوتی بہن۔ وہ رخسانہ کو ایک سے ایک نیا زیور بنا کر دیتے رہتے ہیں۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو رخسانہ کے پاس تولوں کے حساب سے نہیں بلکہ سیروں کے حساب سے سونا تھا، جس میں سے زیادہ تر اس کے بھائیوں کا ہی دیا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ نے ضد کر کے ڈرائیور عبد الرحمان کو رخسانہ بیگم کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس وقت عبد الرحمان بھی یہاں پر موجود ہے؟ میرا مطلب ہے باہر برآمدے میں آپ کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عبد الرحمان ان میں شامل ہے؟ نہیں جناب۔ منافی میں سر ہلاتے بولا، عبد الرحمان کا یہاں کوئی کام ہی نہیں تھا، اسی لیے میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر آیا، وہ ادھر حویلی میں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ عبد الرحمان آج کسی وقت تھانے میں حاضر ہی تھے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے چودھری صاحب، وہ آخر بندہ ہے جس نے گمشدگی سے پہلے چودھرائن رخسانہ صاحبہ کو زندہ دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، میں حویلی پہنچ کر عبد الرحمان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں نے مزید سوالات کرنے کے بعد چودھری فضل الہی کو اس تسلی کے ساتھ تھانے سے رخصت کر دیا کہ میں اس کی بیوی نمبر 1 کو تلاش کرنے میں اپنے تمام تر وسائل کو حرکت میں لاؤں گا۔ وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے بازیاب کروا لوں گا، اور میرا یہ دعویٰ نما وعدہ زمینی حقیقت تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے SI کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ نعمت اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ بھاری ڈل ڈول کا مالک ایک چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، نعمت اللہ، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوں، اسی لیے میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ تم 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر رخسانہ اور اس کی کار کی تلاش کا کام ابھی سے شروع کر دو۔ اس مقصد کے لیے یہ 3 رکنی ٹیم کافی ہوگی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو آپ کا حکم اور وہی میرا خیال ہے ملک صاحب، وہ بڑی پر اعتماد لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔
ویسے آپ نے بتایا ہے نا کہ چودھرائن کو تلاش کرنے کے سلسلے میں چودھری فضل الہی بھی اپنی کوشش کے گھوڑے دوڑا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی اور اس کار کا سراغ نہیں لگا سکا۔ چودھری کی کوشش اور ہماری ڈھونڈ میں بہت فرق ہے رحمت اللہ، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، رخسانہ گجرانوالہ سے روانہ ہوئی تھی، مگر وہ مجھے نہ طور پر لاہور نہیں پہنچی، یعنی اس 65 کلومیٹر کے ٹکڑے کے اندر ہی وہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کسی طرف گئی ہے یا کسی نے اسے اغوا کر لی ہے۔ اس ذیل میں سرے دست ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ایک بات تو پکی ہے کہ گجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے اس کی کار کو جی ٹی روڈ پر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، ورنہ ایسا واقعہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ لوگوں نے گجرانوالہ سے لاہور تک، خصوصاً گجرانوالہ سے راوی کابل یعنی کہ لاہور تک جی ٹی روڈ کے علاوہ ان تمام لنک روڈ کو بھی چیک کرنا ہے جو امن آباد، کامنوں کی، سادھو کی، مرید کے، کالا شاہ اور شاہ ورد کے مقام پر جی ٹی روڈ سے دائیں بائیں نکلتی ہیں۔ میں نے تمہیں رخسانہ کی کار کا رنگ اور نمبر پلیٹ کے بارے میں سبھی کچھ نوٹ کروا دیا ہے تاکہ پوچھ تاچھ میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے جن سنی سڑکوں کے رنگ روڈ کے الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ اس زمانے میں دھول اڑاتے ہوئے کچے رستے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تو ان راہ گزاروں کی قسمت ہی چمک اٹھی ہے۔ ایسا ہی نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، لیکن اس کام کے لیے ہمیں کسی گاڑی کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس مشن کو مکمل کر کے واپس تھانے آ سکیں۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو نعمت اللہ، لیکن تھانے میں تو ایسا کوئی انتظام موجود ہی نہیں۔ یہ بندوبست تمہیں کہیں باہر سے ہی کرنا ہوگا۔ مراد علی نام کے ایک شخص سے میری بہت اچھی دوستی ہے ملک صاحب، رحمت اللہ نے گھری سنجیدگی سے کہا۔ اس نے کئی بار کہا بھی ہے کہ اگر کوئی کام ہو تو میں بلا تکلف اسے زحمت دے دوں۔ مراد علی ٹرکوں کے گڈھے پر بطور منشی کام کرتا ہے اور اپنے مالک کے بہت قریب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مراد علی ہمارے اس مشن کے لیے ایک ٹرک مجموعہ ڈرائیور ہمیں مہیا کر دے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کر لوں۔ تمہارا وہ منشی دوست مراد علی کس ٹرانسپورٹر کے لیے کام کرتا ہے؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ اڈا یونس پہلوان، ایسا ہی نے جواب دیا۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، مطلب ستارہ پاکستان؟ جی، ستارہ پاکستان یونس پہلوان۔ وہ سارا ہی پہلوانوں کا خاندان مجھے بخوبی جانتا ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مراد علی سے بات کر لو اور اگر ضرورت محسوس ہو تو میرا نام بھی لے دینا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے مراد علی منع نہیں کرے گا، اور اب تو اس کام میں آپ کا تعارف بھی شامل ہو گیا ہے، پھر ناکامی کا تو 1% بھی امکان باقی نہیں رہا۔ نعمت اللہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو ایک ٹرک بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ ٹرک کے ڈرائیور کا نام حکمت یار تھا۔ میں نے ضروری ہدایت کے ساتھ کمو پیش 12 بجے SI اور 2 کانسٹیبل طفیل احمد اور سلامت علی کو مشن کی بازیابی رخسانہ چودھرائن پر روانہ کر دیا۔ 12:30 بجے چودھری فضل الہی کا ڈرائیور عبدالرحمان مجھ سے ملنے آیا۔ عبدالرحمان کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ وہ سامنی رنگت کا مالک درمیانہ قامت کا شخص تھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی، چہرے اور آنکھوں سے وہ خاصا ہوشیار دکھائی دیتا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر بڑی ادب سے مجھے سلام کیا اور الف کے مانند سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار جی، چودھری صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرا انٹرویو کرنے والے ہیں۔ انٹرویو مطلب جانتے ہو اس کا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ گھبرا گیا۔ وہ جی، اصل انٹرویو تو نوکری کے سلسلے میں کیا جاتا ہے، انہوں نے گڑبڑے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ مجھ سے بڑی چودھرائن کے بارے میں سوالات کرنے والے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں کسی انٹرویو کرنے والے بہت سے کہیں زیادہ سخت اور اصول پسند ہوں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر واضح الفاظ میں کہا۔ اس لیے مجھے کسی آسانی یا چھوٹ کی توقع نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ میں جھوٹ سننے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا۔ ہاں، اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چکر بازی کی تو پھر میں تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا دوسری ٹائپ کا۔ میری دھمکی اور خوفناک باتوں نے اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ دوڑا دی۔ میں نے اس کے چہرے پر فکر و تردد کے سائے لہراتے دیکھے۔ اس نے تھوک نکل کر اپنے شک الگ کو تر کیا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب، تمہارے حق میں بہتر بھی یہی ہے عبدالرحمان، میں نے ٹھوس انداز میں کہا اور پوچھا، چودھری فضل الہی کے پاس تم کب سے ڈرائیوری کر رہے ہو؟ لگ بھگ 3 سال سے سرکار۔ اس سے پہلے تم کہاں ملازم تھے؟ وزیر آباد کے چودھری مشتاق کے پاس، اس نے جواب دیا۔
میں چودھری مشتاق کی زمینوں پر ٹریکٹر چلایا کرتا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور سوال کیا، تو تم ٹریکٹر چلاتے چلاتے کار ڈرائیور بن گئے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے مائی باپ، ملجھات آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری مشتاق کے پاس کام کرنے سے پہلے میں غلہ منڈی موسیٰ میں ملک ریحان کا ملازم تھا۔ اس ملازمت میں مجھے ریحان صاحب کی کار چلانے کا بھی موقع ملتا، جس سے میرا ہاتھ سیدھا اور پکا ہو گیا۔ ویسے غلہ منڈی میں بھی میری ڈیوٹی ایک ٹرک پر ہی تھی۔ سبحان اللہ، ٹرک، ٹریکٹر اور پھر کار۔ میں نے بڑے ابتدائی انداز میں کہا، تم بنتے بنتے آخر کار ڈرائیور بن ہی گئے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے عبدالرحمن کی آنکھوں میں جھانکا اور سوال کیا، کیا تم نے اپنی ڈرائیوری کے اس کٹھن سفری کے بارے میں چودھری فضل الہی کو صاف صاف بتا دیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، میں نے چودھری صاحب سے ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے باوجود بھی چودھری فضل الہی نے تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا چودھری صاحب تمہاری کہانی سے متاثر ہو گئے تھے، یا پھر تم نے ڈرائیوری کی یہ نوکری حاصل کرنے کے لیے کسی سے سفارش کروائی تھی؟ نہ جی، میں نے بھلا کس سے سفارش کروانی تھی؟ میں نے چودھری صاحب کو سبھی کچھ سچ سچ بتا دیا۔ انہوں نے میری بات توجہ سے سنی اور کہا، عبدالرحمن، ڈرائیونگ کوئی تھیوری کا پیپر نہیں ہے جو ہر کوئی جیسے تیسے پاس کر لے گا۔ یہ ایک پریکٹیکل ہے اور اس کے لیے تمہیں ٹیسٹ دینا ہوگا۔ کیا تم ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ چودھری صاحب کی بات سن کر میں ذرا سا بھی نہ گھبرایا، کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ تھا۔ تو میں نے کہہ دیا، جی میں ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں۔ یہ ٹیسٹ چودھرائن رخسانہ لے گی، کیونکہ مجھے تو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، ہاں البتہ کار میں بھی میں بھی بیٹھ جاؤں گا۔ تو جناب بڑی چودھرائن نے گجران والا کی مختلف سڑکوں پر گھما پھرا کر میرا ٹیسٹ لیا اور مجھے پاس کر دیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا، یہ تو تمہاری ضمنی ڈرائیونگ کی رہی کہانی جو میں نے بھی سن لی۔ اب ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا، تم نے آج سے 3 سال پہلے جو ملازمت حاصل کی تھی، کیا اس وقت چودھری فضل الہی نے دوسری شادی کر لی تھی؟ ہاں جی، جب میں حویلی میں آیا تو اس سے چند ماہ پہلے ہی چودھری صاحب دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس 3 سال کے عرصے میں تمہارا دونوں چودھرائن سے ملنا جلنا رہا ہوگا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں کہا، مجھے بتاؤ ان دونوں میں سے کون چودھری صاحب کی دل کی ملکہ تھی؟ ڈرائیور خاصامان دو ہی ایسے گھریلو ملازم ہیں جنہیں گھر کا بیدی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے عبدالرحمن سے وہ سوال کیا تھا۔ میں دراصل دونوں ہی بیگمات چودھری فضل کے ملاپ سے تشکیل پانے والی مسلط کے ضلعوں اور زاویوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عبدالرحمن نے چند لمحات سوچنے کے بعد جواب دیا، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ چودھری صاحب کا زیادہ جھکاؤ چھوٹی بیگم لیلا کی طرف تھا، اس لیے آپ چودھرائن لیلا کو ان کے دل کی ملکہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا اور ٹھوس انداز میں پوچھا، اس جھکاؤ کا کوئی خاص سبب؟ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھرائن لیلا عمر میں بڑی چودھرائن سے 25 سال چھوٹی ہے اور وہ رخسانہ سے کہیں زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ عبدالرحمن نے دانش مندانہ انداز میں کہا، عورت کے معاملے میں خوبصورتی اور کم عمری مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے تھانے دار صاحب، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ رخسانہ 25 سال کی ازواجی رفاقت کے باوجود بھی چودھری صاحب کو باپ نہیں بنا سکی، اور لیلا نے شادی کے دوسرے سال ہی چودھری صاحب کے لیے ایک بیٹے کو جنم دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ چودھرائن رخسانہ کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ عبدالرحمن کی باتوں میں وزن تھا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ بڑی چودھرائن کی گمشدگی والے معاملے میں رخسانہ کے بعد تم سب سے اہم کردار ہو؟ وہ حیرت بھرے لہجے پہ بولا، وہ کیسے تھانے دار جی؟ تم واحد شخص ہو جس نے آخری بار رخسانہ کو زندہ حالت میں دیکھا تھا، اس لیے تم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیسی ذمہ داری تھانے دار صاحب؟ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، وقوعے کے روز جو کچھ بھی ہوا وہ تم مجھے صاف صاف بتاؤ گے۔ نمبر 2، جب تک رخسانہ کی گمشدگی کا معاملہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا تم گجران والا سے باہر قدم بھی نہیں نکالو گے۔ ہاں، اگر کسی مجبوری یا ایمرجنسی میں تمہارا کہیں جانا بہت ضروری ہو تو تم اس معاملے کی تھانے میں پیشگی اطلاع دینے کے بعد ہی گجران والا سے باہر قدم رکھ سکو گے، اور واپسی پر بھی تمہیں تھانے میں حاضری لگانا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، اس نے کہا۔ آئندہ 10 منٹ میں عبدالرحمن نے مجھے 8 جولائی کی صبح پیش آنے والے اس واقعے سے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ جب گمشدہ چودھرائن رخسانہ نے اسے کار سے اتار کر چودھری کے لیے ایک کھرا اور کڑوا پیغام دیا اور خود ڈرائیونگ کی سیٹ سنبھال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حوالے سے چودھری فضل الہی مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔
اگر دیکھا جائے تو عبدالرحمان کے بیان میں کوئی خاص یا نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی پوچھ تاچھ کو سمیٹتے اس سے پوچھا، چودھری رخسانہ نے کس جگہ تمہیں کار روکنے کو کہا تھا؟ اس جگہ کا خاص نام نہیں ہے کوئی تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نہر اپر چناب کا پل کراس کیا اور جیسے ہی ہم کار چندہ کلا سے تھوڑا آگے نکلی، چودھری جی نے مجھے کار روکنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جی ٹی روڈ کے کنارے کار روک دی۔ اس کے بعد میں کار سے باہر نکلا تو وہ میری سیٹ پر آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ گہری سانس لینے کے بعد گویا ہوا۔ انہوں نے چودھری صاحب اور چھوٹی چودھرائن اور لیلا کے لیے بہت ہی نازیبا الفاظ میں چند باتیں کی اور کار کو غصے سے آگے بڑھا دیا۔ میں نے اس کے الفاظ کو دہرایا اور پوچھا، تمہارا مطلب ہے لاہور کی سمت؟ جی بالکل، ہم لاہور جانے کے لیے ہی تو حویلی سے نکلے تھے۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹی روڈ سیدھی لاہور تک جاتی ہے۔ ہاں، مگر بدقسمتی سے بڑی چودھرائن 8 جولائی کی تاریخ میں اپنے بھائیوں کے پاس لاہور نہیں پہنچ پائی اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، عبدالرحمان مجھے بتاؤ، رخسانہ کہاں جا سکتی ہے جبکہ اپنے دونوں بھائیوں کے سوا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہے؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ چودھرائن جی کہاں گئی ہے؟ وہ بتکے ہوئے لہجے میں بولا، ان کے جانے کے بعد تو میں حویلی آ گیا تھا اور میں نے چودھری صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں نے کب کہا کہ رخسانہ تم سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کہیں گئی ہے؟ میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اس بارے میں تمہارا کوئی اندازہ تو ہوگا، آخر تمہاری کھوپڑی میں بھی دماغ ہے یا نہیں؟ تم رخسانہ کی گمشدگی کے حوالے سے کیا سوچتے ہو؟ میرا دھیان تو 2 ہی چیزوں کی طرف جا رہا ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑی رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کون سی 2 چیزیں؟ نمبر 1، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، چودھرائن جی کو کسی نے کیری عورت سمجھ کر اغوا کر لیا ہوگا۔ ان کے بیگ میں سے 4 سے 5 سیر وزن کے طلائی زیورات بھی تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اغوا کرنے والوں نے وہ سارا ہی سونا حاصل کرنے کے بعد انہیں کہیں پھینک دیا ہو۔ میرا مطلب ہے چودھری صاحب نے کل کا پورا ہی دن گجرانوالہ سے لاہور جانے والی جی ٹی روڈ اور اسے دائیں بائیں تمام ہی نکلنے والے راستوں کو اچھی طرح کھنگال ڈالا ہے، اور یہ بات تمہارے بھی علم میں ہے۔ اگر یہ اغوا کا معاملہ ہوتا ہے اور اغوا کاروں نے سونا حاصل کرنے کے بعد رخسانہ کو کہیں پھینک دیا ہوتا تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہی کرتے، مل جاتی اور اس کی کار بھی اسی کی طرح لاپتہ ہو چکی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اغوا کاروں نے چودھرائن جی کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہو، وہ زبان آواز میں بولا، اور ان کی کار کو کسی شہر کی چور مارکیٹ میں فروخت کر ڈالا ہو۔ عبدالرحمان، تمہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے، میں نے اس کے بیان کی روشنی میں کہا۔ تم تو بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتے ہو۔ وہ خوش ہو گیا اور پرجوش انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، مجھے پولیس کی وردی پہننے کا بہت شوق ہے، آپ مجھے اپنے محکمے میں رکھ لینا۔ اس کیس سے نبٹ جانے کے بعد میں تمہاری خواہش پر عمل کروں گا، غور کروں گا عبدالرحمان۔ فی الحال تو مجھے دوسری چیز کے بارے میں بتاؤ۔ کون سی دوسری چیز؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے اس کے الفاظ دہرانے کے بعد یاد دلانے والے انداز میں کہا، تو مجھے رخسانہ کی گمشدگی کے امکانات بتانے والے تھے۔ ایک تو ہو گیا اس کا اغوا اور قتل وغیرہ، میں نے کہا، اور دوسرا امکان کون سا ہے عبدالرحمان؟ ہو سکتا ہے کہ بڑی چودھرائن کا کسی مرد کے ساتھ کوئی چکر ہو، وہ بڑی رازدارانہ انداز میں بولا، اور وہ اسی مرد کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہو، اسی لیے تو انہوں نے مجھے کار سے نیچے اتار دیا تھا۔ 50 سال کی عمر میں وہ اپنی کسی آشنا کے ساتھ کہاں بھاگے گی، اور وہ بھی 25 سال کی ازواجی زندگی گزارنے کے بعد؟ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، تمہاری اس دلیل میں زیادہ وزن نہیں ہے عبدالرحمان، اس کے باوجود بھی میں اس امکان کو ذہن میں رکھوں گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم نے رخسانہ کے بھاگ جانے والی بات چودھری فضل الہی سے بھی کی تھی؟ نہ جی نہ، وہ دونوں ہاتھ کانوں کو لگاتے ہوئے بولا، میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں تھانے دار صاحب۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد عبدالرحمان کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اسی رات عشاء کی اذان کے وقت ایس آئی نعمت اللہ کی 3 رکنی ٹیم بے نیلو مقام واپس لوٹ آئی۔ انہیں رخسانہ کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی کار کا پتہ چلا، اور یہ کوئی خوشائند اور صحت مند صورتحال نہیں تھی۔ 11 جولائی کی صبح میں نے تھانے کا انتظام حوالدار شبیر خان کے حوالے کیا اور نیو خان بس سروس کی ایک نیو نکور بس پر سوار ہو کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ نیو خان پنجاب ہزارہ کے اس زمانے میں لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی سب سے زیادہ اور قابل بھروسہ بس سروس سمجھی جاتی، اور ریال لوگوں نے ان کے لیے افسر نام کا ٹائٹل بھی جاری کر دیا تھا۔ اس بس نے 1.5 گھنٹے کے بعد ہی مجھے لاہور کے لاری اڈے پر واقع بادامی باغ پہنچا دیا۔ میں نے بس اسٹینڈ سے باہر نکل کر ایک ٹانگا پکڑا اور سیدھا ٹیمل روڈ پہنچ گیا۔ نواب جولرز کو تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
وہ ایک بڑی معروف اور خاصی بڑی جیولری کی شاپ تھی۔ میں دکان کے اندر داخل ہوا تو سیل مین سے میرا سامنا ہوا۔ اس وقت میں یونیفارم میں تھا، لہٰذا مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ لوگ اٹینشن ہو گئے اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں دکان کے مالک سے ملنے آیا ہوں، میں نے حتی الامکان نرم لہجہ اور شائستہ لہجے میں کہا۔ علی محمد یا علی احمد میں سے جو کوئی بھی موجود ہو مجھے اس کے پاس لے کر چلیے۔ گزشتہ روز میں نے چودھری فضل ہلائی سے گمشدہ رخسانہ کے دونوں ہی بھائیوں نواب علی محمد اور نواب علی احمد کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ایک سیل مین نے میرے سوال کے جواب میں کہا، چھوٹے نواب صاحب تو ابھی آئے نہیں ہیں اور بڑے نواب صاحب اندر کمرے میں بیٹھے ہیں۔ بات کے اختتام پر نے دکان کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے ایک کمرے کی جانب بھی اشارہ کر دیا۔ میں نے اس کی نشاندہی کی سمت دیکھا تو وہاں مجھے ٹرانسپیرنٹ شیشے کی دیواروں والا ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا جس کے اندر ایک حدیڑ عمر آسودہ حال شخص بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں یہ دیر نہ لگی کہ وہ نواب علی محمد تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہی سے مل لیتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ نواب صاحب کو جا کر بتاؤ کہ گجران والا سے ایک پولیس آفیسر ان سے ملنے آیا ہے۔ سیلز مین ہمیں گردن ہلانے کے بعد دکان کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات اور زیورات کی دکانوں میں مالکان اپنی بیٹھک کے لیے اس قسم کے چھوٹے موٹے اور محفوظ والے کمرے لازمی بناتے ہیں جہاں تک ہر کسی کی رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ اس سیلز مین نے مجھے اس ننھے سے کانچ محل میں پہنچایا اور اپنے سیٹ کو میرے بارے میں بتایا تو نواب علی محمد نے نگاہ اٹھا کر میری جانب دیکھا، پھر اس نے اپنے ملازم سے کچھ کہا۔ میں نواب صاحب کی آواز تو نہیں سن سکا، مگر اس کے ہاتھوں کے اشاروں اور اس کے تاثرات سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ اس نے میرے لیے شرف بازیابی عطا کر دیا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے مجھے یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ سیلز مین پلٹ کر میرے پاس آیا اور مجھے اطلاع دی، نواب صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں گمشدہ رخسانہ کے بڑے بھائی نواب علی محمد کے چیمبر میں اس کے روبرو جا بیٹھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے بڑے نواب کو حلیم طبع، خوش اخلاق اور ملنسار پایا۔ میں نے اسے اپنی آمد کی عافیت سے آگاہ کیا تو اس موضوع پر لب کشائی سے پہلے اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ گجران والے سے لاہور تشریف لائے ہیں اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو آپ بنا ناشتہ کیے بس پر سوار ہو گئے تھے، لہٰذا پہلے ناشتہ اس کے بعد باتیں۔ نواب علی محمد کا اندازہ 100% درست تھا، چنانچہ کسی تکلف سے کام نہ لیتے ہوئے میں نے واضح الفاظ میں کہا، نواب صاحب آپ اور میں دونوں ہی مصروف انسان ہیں، اس لیے وقت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ناشتہ اور باتیں ساتھ ساتھ چلیں۔ اسے میری تجویز پسند آئی۔ اس نے ایک ملازم کو انارکلی بازار بھیج کر میرے لیے حلوہ پوری کا تگڑا سا ناشتہ منگوا لیا اور پھر ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ میں نے نواب علی محمد کو گجران والا کی سنگین صورتحال کے بارے میں بتایا اور درخواست کی کہ اگر انہیں رخسانہ کے حوالے سے کوئی بھی چھوٹی بڑی اطلاع ہو تو وہ مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کریں تاکہ میں جلد از جلد ان کی اکلوتی بہن کو بازیاب کروا سکوں۔ اس نے تحمل اور توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، 3 دن پہلے ہمارا بہنوئی چودھری فضل ہلائی اپنی بیوی یعنی ہماری بہن رخسانہ کی تلاش میں یہاں پر آیا تھا۔ سچ مجھے تو ہمیں اس کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں آیا۔ ہم رخسانہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ ایسی احمقانہ حرکت کر ہی نہیں سکتی کہ کسی کو بتائے بغیر کہیں بھی چلی جائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر رخسانہ اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تو اس وقت وہ ہے کہاں؟ اس حوالے سے میرے اور علی احمد کے خیالات میں اختلافات پایا جاتا، بلکہ ہم دونوں کے خیالات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو چکے تھے۔ نمازی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی اور پرسوچ انداز میں بولا، اگر ابا جی نے آج میری بات مان لی ہوتی تو ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ غلط فیصلے 100 سال کے بعد بھی بد اثرات ضرور چھوڑتے ہیں اور رخسانہ کی شادی کو تو ابھی صرف 25 سال ہی گزرے ہیں۔ نواب صاحب میں آپ کے ابا جی کے غلط فیصلے کے بارے میں بھی ضرور جاننا چاہوں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اپنے اور علی احمد کے خیالات کے بارے میں بتائیں گے تو نوازش ہوگی جناب۔ میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑی دیر تک گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کی نظر میز پر ناشتے کے سجے برتنوں پر گئی۔ حلوہ پوری، لسی اور اچار پر مبنی ناشتہ قریب الختم تھا۔ نواب علی محمد نے اپنے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ اگلے ہی لمحے ملازم حاضر ہو گیا۔ جا کر ملک صاحب کے لیے کڑک دودھ پتی بنوا لاؤ، اس نے ملازم سے کہا، اور ہاں ملائی بھی ڈلوانا۔ جی نواب صاحب، ملازم کے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نواب علی محمد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں فطری طور پر بڑی مثبت انداز میں سوچنے والا انسان ہوں اور بغیر ٹھوس ثبوت کے میں کسی کو بھی مدعی الزام ٹھہرانے کو جائز نہیں سمجھتا۔
میرے خیال میں تو رخسانہ کی پراسرار گمشدگی میں ہمارے بہنوئی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی لٹیرا ڈاکو یا نوسرے باز اس کے پیچھے لگ گیا ہو۔ اس کے پاس ایک بڑے سائز کا بیگ بھی تھا جس میں رخسانہ کے استعمال کے کپڑے کم، طلائی زیورات زیادہ تھے، اور وہ بھی جڑواں، جن میں ہیرے، یاقوت، مرجان زمرد اور دیگر قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کی سوگواریت کے بعد اس نے غمزدہ آواز میں کہا، یہ سارا ہی مال و اسباب جائے چولہے میں۔ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے اور نہ ہی سونے چاندی اور نگینوں کی۔ اللہ سے میری صرف ایک ہی دعا ہے کہ رخسانہ خیریت سے ہو اور بہت جلد وہ ہمارے پاس ہو۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، لیکن ان لمحات میں مجھے اس کی گویائی کی ضرورت تھی، سو میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے سوال کیا، نواب صاحب، آپ کے خیالات سے تو مجھے آگاہی مل گئی ہے۔ آپ ایک دانا و بینا اور معقول انسان ہیں۔ ایک دانش مندانہ شخص ایسے غیر یقینی حالات میں کچھ اس طرح ہی سوچتا ہے، کیونکہ یہ امید اور یقین کے ساتھ اس کا ناطہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے چھوٹے نواب کے خیالات کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں تاکہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ علی احمد تو چودھری فضل الہی سے شدید نفرت کرتا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ چودھری کے بارے میں اس کی رائے سدا سے ہی خراب رہی ہے۔ اسے یقین ہے کہ چودھری نے اپنی نئی بیوی لیلا کی خوشندی کی خاطر ہماری بہن کو کہیں غائب کروا دی ہے، اور غالب امکان بھی اس بات کا ہے کہ اس نے رخسانہ کو قتل کروانے کے بعد کہیں دبا دیا ہے، اور اب مگرمچھ کے آنسو نکال نکال کر ہمیں بچوں والی کہانیاں سنا رہا ہے کہ رخسانہ اپنی مرضی سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ پر میں سمجھتا ہوں جب تک انسان کے ہاتھ میں کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو یا کسی واقعے کا عینی شاہد نہ ہو، اس وقت تک کسی کو قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ باتیں علی احمد کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہی دیکھ لیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی کل اس نے تھانے جا کر رخسانہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہے، اور اس سلسلے میں چودھری فضل الہی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے۔ چھوٹے نواب صاحب نے کس تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تھانہ گلبرگ میں ملک صاحب، اس نے کہا۔ ہماری رہائش تو کینال پارک کے علاقے میں ہے، مگر ہمیں تھانہ گلبرگ ہی لگتا ہے۔ لیکن آپ کی بہن تو رخسانہ گجرانوالہ سے نکلنے کے بعد لاپتہ ہوئی ہے نواب صاحب، میں نے الجھن والے انداز میں کہا۔ لاہور اور گجرانوالہ کے درمیان لگ بھگ 42 میل ماؤنٹ جی ٹی روڈ ہے، جس کے دائیں بائیں 9 درجن کے قریب چھوٹے موٹے قصبے اور گاؤں دیہات ہیں۔ تھانہ گلبرگ کا عملہ کہاں کہاں رخسانہ کو ڈھونڈتا پھرے گا؟ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر تھانہ اپنی حدود کے اندر ہی کارروائی کا معاذ ہوتا ہے۔ ملک صاحب، میں یہ بات جانتا ہوں، نواب علی محمد نے رسان بھرے لہجے میں جواب دیا، مگر علی احمد کی سمجھ میں جو آیا وہ اس نے کر ڈالا۔ اب تھانہ گلبرگ کی مرضی، وہ جو بھی اختیار کرے، اور وہ رخسانہ کی تلاش کے سلسلے میں کیا اقدامات کرتا ہے۔ کم از کم ضلع لاہور کی حدود میں تو وہ رخسانہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے چارہ جوئی کر ہی سکتے ہیں نا۔ میں نے رپورٹ کے حوالے سے نواب علی محمد سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اس کی آدھا گھنٹہ پہلے والی بات پر آ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، نواب صاحب، اس گفتگو کے آغاز میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ 25 سال پہلے آپ کے والد مرحوم نواب علی محمد سے کوئی غلطی ہو گئی تھی۔ کیا آپ مجھے اس غلطی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے کہا تھا اگر ابا جی نے میری بات مان لی ہوتی تو میں یہ آج دن ہی نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ غلط فیصلے 100 سال کے بعد بھی اپنے اثر ضرور چھوڑتے ہیں۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا اشارہ رخسانہ اور فضل الہی کی شادی کی طرف تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر ابا جی نے میری بات نہیں مانی، اور اس فیصلے کے حق میں ان کے پاس بھی ٹھوس دلائل تھے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا تفصیل میں جانا ہوگا۔ نواب صاحب، میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں، میں نے اس کے بیان میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن جلد از جلد بازیاب ہو جائے، اور فی الوقت وہ لاپتہ اور گمشدہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسی بات چیت کے دوران میں کوئی ایسا نقطہ یا سراغ یا پھر کوئی ایسا راستہ سامنے آ جائے جس کے ذریعے میں رخسانہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بڑی توجہ سے آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ ساری بات مجھے تفصیل سے بتائیں۔ ہمارے ابا جی بڑے نواب ولی محمد اور فضل الہی کے والد بڑے چودھری کرم الہی میں بڑی ہی گہری دوستی تھی۔ اب یہ دونوں ہی ہستیاں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ نواب علی محمد پرسوچ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، کسی زمانے میں جب ہمارا کاروبار مشکلات کا شکار تھا تو چودھری کرم الہی نے دل کھول کر ابا جی کی مالی مدد کی۔ ابا جی نے چودھری صاحب کی سنیک عمل ملکہ احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب چودھری کرم الہی نے اپنے بیٹے فضل الہی کو لاہور کے کسی اچھے اسکول میں پڑھانے کی بات کی تو ابا جی نے فوراً پیشکش کر دی کہ فضل الہی ہمارے ہی گھر میں قیام کرے گا۔ فضل الہی کرم الہی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس زمانے میں ہم لوگ
مغل پورہ میں رہتے تھے، سو فضل الہی ہمارے گھر میں رہنے اور اسکول میں پڑھنے آ گیا۔ فضل الہی اور رخسانہ کی عمر میں 3-4 سال کا ہی فرق ہے۔ ان دونوں میٹرک کرنے کی عمر کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ رخسانہ اور فضل الہی نے الگ الگ اسکول سے ایک ہی سال میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ لگ بھگ آدھے منٹ کے بعد وہ خود ہی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ایک گھر میں رہتے ہوئے رخسانہ اور فضل الہی کے درمیان ایک طرح کی پسندگی کا رشتہ جڑ گیا۔ آپ اسے محبت، چاہت یا جو کچھ بھی سمجھ لیں۔ ہمیں اس معاملے کا جب کرم الہی نے ابا جی سے فضل الہی اور رخسانہ کے رشتے کی بات کی، علی احمد نے تو یہ سنتے ہی انکار کر دیا۔ اس نے موقف یہ اختیار کیا کہ فضل الہی نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر میں رہ کر پڑھنے آیا تھا، مگر اس نے ہماری اکلوتی بہن کو ورغلا کر اپنی طرف کر لیا۔ لیکن میرے سوچنے کا انداز علی احمد سے مختلف تھا۔ اس شادی کے میں بھی خلاف تھا، مگر میری دلیل یہ تھی کہ ہماری بہن لاہور شہر کی پروردہ ہے۔ وہ گجران والا خصوصاً چودھری کرم الہی کے خالصتاً دیہاتی مال اور رہن سہن میں ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی، لہٰذا یہ جوڑ کسی طور مناسب نہیں۔ میری اور علی احمد کی آرا اگرچہ اپنے اپنے انداز میں فضل الہی اور رخسانہ کی شادی کے خلاف تھی، لیکن ابا جی بہرحال فیصلہ کر چکے تھے اور وہ فیصلہ اس شادی کے حق میں تھا۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ کرم الہی کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں اور فضل الہی میں بھی مجھے کوئی خرابی یا برائی نظر نہیں آتی، لہٰذا میں نے اس رشتے کے لیے کرم الہی کو زبان دے دی ہے۔ اوہ، تو یہ معاملہ اس طرح تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور پوچھا، نواب صاحب، آپ نے اپنی اور اپنے چھوٹے بھائی علی احمد کی مزاحمت کے بارے میں تو بتا دیا، لیکن رخسانہ اور آپ کی والدہ صاحبہ کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے۔ رخسانہ نے فضل الہی کے حق میں ووٹ دیا تھا اور ہماری والدہ ماجدہ رقیہ فاطمہ تو ابا جی کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی عادی تھی، تو انہوں نے اس شادی کے فیصلے پر بھی بخوشی اپنا حکم صادر کر دیا۔ اس طرح رخسانہ اور فضل الہی کی شادی ہو گئی۔ نواب علی محمد نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، نواب صاحب، میری معلومات کے مطابق چودھری فضل الہی ایک سمجھدار اور معقول انسان ہے۔ اس نے آپ کی بہن کا بہت خیال رکھا ہے۔ رخسانہ اس حویلی میں خوشی سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ہاں، آپ کی یہ معلومات 3 سال پہلے کے ریکارڈ تک تو درست مانی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے بڑی معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو میں نے کہا، آپ کا مطلب ہے فضل الہی کی دوسری شادی سے پہلے تک؟ اس نے بس ہاں میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ نواب صاحب، میں نے چودھری فضل الہی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو آپ بھی ایک شوہر کی حیثیت سے مانیں گے کہ فضل الہی کی اولاد کی خواہش غلط نہیں تھی اور آپ کی بہن بچہ پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم تھی۔ وہ آئندہ 25 سال تک بھی چودھری فضل الہی کو باپ نہیں بنا سکتی تھی۔ بجا فرمایا ہے آپ نے۔ وہ بڑی پرسکون لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں فضل الہی کی دوسری شادی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میرا فوکس چودھری کے رویے پر ہے۔ دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد فضل الہی نے رخسانہ کو فضول اور آٹ کباڑ سمجھ کر اس پر سے اپنی توجہ ہٹا لی تھی۔ اب اس کی نوازشات اور توجہ کا مرکزی محور اس کی کم عمر بیوی لیلا تھی۔ پھر جب لیلا نے چودھری کے بیٹے کو جنم دے کر اسے باپ کے درجے پر فائز کر دیا تو چودھری نے رخسانہ کو حرف غلط سمجھ کر اپنی ازواجی زندگی سے ہی مٹا دیا۔ ایک عورت خصوصاً اپنی بیوی کے لیے اس کا کھانا اور اچھا پہننا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ملک صاحب۔ وہ اپنے خاوند کا قرب اور محبت بھی چاہتی ہے، لیکن چودھری فضل الہی کی حویلی میں تو انصاف اور عدل کی گنگا ہی نہیں بہہ رہی تھی۔ ہماری بہن نے پچھلا 1.5 سال وہاں بڑی اذیت اور گھٹن میں گزارا ہے، بے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ دکھی عورت بہت بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے انتہائی رقت آمیز انداز میں بات مکمل کی اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اپنی گمشدہ اکلوتی چھوٹی بہن اور اس کی دلخراش یاد نے اسے حد درجہ افسردہ کر دیا تھا۔ اس کی حالت کو ذہن میں رکھتے میں نے چودھری فضل الہی کی اس تھیوری سے انہیں آگاہ نہیں کیا کہ نواب علی احمد کی طرح اس کا چودھری بہنوئی بھی یہی سمجھتا ہے کہ رخسانہ بخیر و عافیت لاہور پہنچ گئی تھی اور اس کے بھائیوں نے چودھری کو سپرد عذاب کرنے کے لیے اپنی بہن کو کہیں ادھر ادھر کر کے اس کے لاپتہ ہو جانے کا ڈرامہ کیا ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ معاملات کو پھیلانے کے بجائے سمیٹنے اور لپیٹنے کی ضرورت تھی تاکہ لاہور اور گجران والا دونوں ہی پارٹیوں کے درمیان میں تناؤ کم ہو اور میں پرسکون فضا میں گمشدہ رخسانہ کو یکسوئی سے بازیاب کروانے کے لیے تگودو کر سکوں۔ آپ کے تعاون اور پرخلوص مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ نواب صاحب، میں نے کڑک ملائی والی دودھ پتی کا آخری گھونٹ لینے کے بعد کہا۔ مجھے امید ہے
آگے بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح سنجیدہ اپنا تعاون جاری رکھیں گے؟ اب میں یہاں سے سیدھا تھانہ گلبرگ کا رخ کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ ان لوگوں نے رخسانہ کی تلاش کے حوالے سے اب تک کیا کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ اس کام کو نپٹانے کے بعد میں واپس گجرانوالہ روانہ ہو جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھے ایسا ہی تعاون نگار پائیں گے۔ اگر آپ نے کسی طرح میری بہن کو ڈھونڈ نکالا تو یہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تو ہو گئی۔ علاوہ ازیں میں آپ کو اتنے بڑے انعام سے نوازوں گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ملک صاحب۔ آپ کی ذریعہ دلی کا بیشگی شکریہ نواب صاحب۔ لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کی وردی پہن کر کسی انعام یا ستائش کے لالچ میں یہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا، بلکہ میں اسے اپنا فرض اور اس پیشے کی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کسی بھی کیس کے اختتام پر مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا یا میری کارکردگی پر تنقیدی انگلی اٹھائی جائے گی، میں یہ سب سوچ کر میدان عمل میں نہیں اترتا۔ میں تو بس اپنا کام کرتا ہوں جناب، اور وہ بھی پوری دیانت داری اور خلوص نیت کے ساتھ، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ایک فرض شناس اور محنتی پولیس آفیسر ہیں۔ اگر آپ روایتی قسم کے ہڈرام پولیس والے ہوتے تو گجرانوالے سے لاہور تک کا سفر کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہ۔ میں نے انعام کی بات آپ کو کسی بھی قسم کا لالچ دینے کے لیے نہیں کی، یہ میرے دل کی آواز تھی ملک صاحب۔ نمازی توقف کر کے اس نے مجھے امید بھری نظر سے دیکھا، پھر کہنے لگا، جائیں جا کر اپنا کام کریں، میں آپ کی نصرت کے لیے تعدل سے دعا گو ہوں اور کیوں نہ ہوں، اور میری پیاری بہن کو بازیاب کروانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ میں نے نواب علی محمد کو الوداعی سلام کیا اور نواب جیولر سے باہر نکل آیا۔ میں جب تک وہاں موجود رہا تب تک چھوٹا نواب علی احمد دکان میں نہیں پہنچا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ اس بدمزاج اور روکھڑ طبیعت کے مالک غزیلے شخص کے منہ لگنے سے کوئی بھی بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی، اور میں فی الحال اپنے دماغ کو کسی نئے بگیڑے اور الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت مصروف تھا۔ تھانہ گلبرگ کے انچارج نوید بھٹی نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ اس وقت تک دوپہر اپنے عروج پر آ چکی تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی نواب علی محمد کی دکان سے تگڑا ناشتہ کر کے نکلا تھا، اور مجھے ذرا سی بھی بھوک نہیں تھی، لیکن نوید بھٹی کا اصرار تھا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، لہٰذا قاطع تواضع تو بنتی ہے۔ بھٹی صاحب، باقاعدہ کھانے کی تو بالکل بھی طلب نہیں، میں نے تاغوی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ ضد کر رہے ہیں تو کچھ ہلکا پھلکا منگوا لیں۔ اس نے کمرے سے باہر جا کر کسی کانسٹیبل کو میرے لیے کچھ لانے کا آرڈر دیا، اور 10 منٹ کے بعد میرے پاس آ گیا۔ میں اپنا تعارف کروانے کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے رسمی سلام دعا کے بعد باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ بڑا ہی عجیب و غریب کیس ہے۔ ایک 50 سالہ چودرائن گجرانوالہ سے لاہور آتے ہوئے اچانک ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس کا شوہر چودھری فضل الہی آپ کے تھانے سے رجوع کرتا ہے، اور گمشدہ عورت کا چھوٹا بھائی نواب علی احمد میرے پاس آ کر اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے بہنوئی پر شک کا اظہار بھی کرتا ہے کہ اس نے رخسانہ کو قتل کر کے کہیں دبا دیا ہے، اور پریشانی کا اظہار کر کے ان لوگوں کا سکون برباد کر رہا ہے۔ ہم سے یہ درخواست بھی کی کہ اس کی بہن کو ہم جلد از جلد ڈھونڈ نکالیں۔ سچ پوچھے تو ابھی تک ہم نے اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ ہم زیادہ سے زیادہ 8 جولائی کی تاریخ میں لاہور کے اندر قتل و اغوا کے واقعات کو چیک کر سکتے ہیں، یا پھر اس روز مختلف حادثات کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار جانے والوں، یا پھر شدید زخمی حالت میں کسی اسپتال پہنچائے جانے والے افراد میں رخسانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ کام ہم کل صبح سے شروع کرنے والے ہیں۔ بے شک یہ کیس واقعتاً خاصا ٹیڑھا اور پیچیدہ ہے، اور آپ اسے عجیب و غریب کہنے میں بھی حق بجانب ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ کو کل ہی اس معاملے کی چھان بین شروع کر دینی چاہیے تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، خیر اب تو بال مکمل طور پر آپ کی کورٹ میں آ چکی ہے۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، آپ تھوڑی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اپنی جانب سے کی جانے والی اب تک کی تفتیش اور تحقیق کے بارے میں بتایا۔ اس بیان میں رخسانہ کو گجرانوالہ سے لاہور تک تلاش کرنے کی چودھری فضل الہی کی چارہ جوئی، ایسا ہی نعمت اللہ کی 3 رکنی ٹیم کی ایسے ہی جان توڑ کوشش، اور بڑے نواب سے ہونے والی میری بھرپور ملاقات کا احوال شامل تھا۔ آخر میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اگر رخسانہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ لاہور میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر کسی بھی وجہ سے وہ اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچ سکی، تو اسے ڈھونڈ نکالنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس نیک مقصد کے لیے صرف آپ ہی کا تھانہ متحرک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری لاہور کی پولیس کو ایک ساتھ مل کر اس مشن کو انجام دینا ہوگا۔
باقی جہاں تک الزام تراشی اور شکوک و شبہات کی بات ہے تو اس معاملے میں دونوں ہی پارٹیاں ایک ہی روش پر چل رہی ہیں۔ چودھری فضل علائی کا خیال ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے اس کی بیوی کو کہیں چھپا دیا ہے اور اسے ان دونوں نے پریشان کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا ہے۔ دوسری جانب چھوٹے نواب علی احمد کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ چودھری فضل علائی نے اس کی بہن کو مروا کر اس کی لاش کو کہیں دبا دیا ہے اور اپنی دوسری بیوی لیلا کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ البتہ نواب علی محمد ایک سلجھا ہوا، دانش مند اور برباد انسان ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو کامیابی کے زیادہ امکانات پائیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کے مشورے پر عمل کروں گا ملک صاحب۔ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، اگر گمشدہ چودھرائن لاہور میں داخل ہی نہیں ہو سکی تو پھر آپ بریو ذمہ ہو جائیں گے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن اپنی کارروائی سے یہ ثابت کرنے کے بعد کہ رخسانہ 8 جولائی یا اس کے بعد آج تک لاہور کی حدود میں داخل نہیں ہوئی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا بٹی صاحب؟ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ توانہ لہجے میں بولا۔ اب میں کل کا انتظار نہیں کروں گا، آپ فکر نہ کریں، میں بھی اپنے بندوں کو کام پر لگاتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لاہور پولیس کو زیادہ آسانیاں اور سہولت حاصل ہے بٹی صاحب، میں نے کہا۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو گمشدہ چودھرائن کے حلیے لباس، کار کے نمبر اور سیاہ قیمتی بیگ کے حوالے سے بھی تمام تر معلومات فراہم کرتی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کے اس تعاون کا ملک صاحب، آپ نے ہمارا کام کافی آسان کر دیا ہے، وہ بڑی ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ہمارے درمیان سنجیدہ اور ہنگامی گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کنگ سائز ٹرے کے اندر 2 ڈونگے اور 2 پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں، چمچ، کانٹے وغیرہ بھی تھے۔ جب اس نے یہ ٹرے میرے اور نوید بٹی کے درمیان میز پر لینڈ کی تو اس کے اندر سجے ہوئے سامان سے مجھے آگاہی حاصل ہوئی۔ 2 میں ایک بڑے ڈونگے میں چھلے ہوئے اور کٹے ہوئے لنگڑا آم کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے نسبتاً چھوٹے ڈونگے میں پکی ہوئی نمک لگی جامن دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ 2 افراد کے لیے ایک پرتکلف مینگو پارٹی تھی۔ جو لوگ آم کے شوقین اور دلدار ہیں وہ میری ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جامن اور آم ایک ساتھ اس لیے آتے کہ جامن آم کی گرم تاثیر کا توڑ ہے۔ آپ سے 2 سیر آم بھی کھا لیں گے، اگر اس کے بعد 10-15 نمک لگی جامن کھانا نہ بھولیں۔ اگر آپ اس نصیحت پر عمل کریں گے تو آپ آم کے اثرات بد سے محفوظ ہو جائیں گے۔ کھٹے پیٹے لنگڑا آموں سے لطف اندوز ہونے کے دوران میں ہم دونوں ہی تھانے دار بڑی چودھرائن رخسانہ کی پراسرار گمشدگی کے امکانات پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ پھر میں نوید بٹی سے اجازت لے کر تھانے سے نکل کر آ گیا۔ گلبرگ تھانے سے بس اسٹینڈ تک نوید بٹی نے میرے لیے سواری کا بندوبست کروا دیا تھا۔ میں نے بادامی والے باغ سے بس پکڑی اور گجران والا کی سمت روانہ ہو گیا۔ جب میں اپنے تھانے میں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا کیس تھا کہ تفتیش کی گاڑی ایک بند گلی میں پہنچ کر فریز ہو گئی تھی، جس کے باعث سارے معاملات لٹک کر رہ گئے۔ تلاش بیزار کے باوجود بڑی چودھرائن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب جولائی بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ ساون نے پورے جوش کے ساتھ آ دھمکا تھا۔ صبح سے شام تک اب رم جھم اور برستی بارش کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہتا۔ ایسی ہی ایک برستی صبح میں تھانے میں پہنچا۔ رخسانہ لاپتہ کیس پر غور و فکر کر رہا تھا کہ وہ بارش میرے لیے ابر رحمت بن گئی۔ میں اس وقت چونک اٹھا جب کانسٹیبل حنیف بھٹ نے میرے کمرے میں آ کر یہ اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر چمن والا سے 2 افراد آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس دھواں دھار برستی بارش میں؟ میں نے بھی یقینی سے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، انہیں ایک چھپڑ یعنی کہ بڑے تالاب میں سے کچھ ملا ہے، جس کے بارے میں آپ کو اطلاع دینا بہت ضروری تھا، اسی لیے وہ اپنا کام چھوڑ کر بھاگے یہاں آئے ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کر؟ میں نے سوالی نظر سے کانسٹیبل کو گھورا اور پوچھا، اس بارش میں وہ کون سا کام کر رہے تھے اور انہیں اس تالاب میں ایسا کیا ملا ہے جس نے ان کی دوڑ لگوا دی ہے؟ وہ دونوں ہی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اس چھپڑ کے اندر اپنا جال بچھا کر آ گئے تھے۔ وہ جال نکالنے گئے تو انہیں اس جال میں کچھ بھاری پھنسا ہوا ملا۔ لوگوں نے وہ چیز باہر نکالی تو وہاں سے کار برآمد ہوئی ہے۔ ان دونوں کو فوراً ہی میرے پاس بھیج دو۔ میں کانسٹیبل کی بات کاٹ کر بڑی تحکمانہ انداز میں بولا تھا۔ وہ مجھے سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ کا ذکر سنتے ہی میرے تنو بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ ان مچھیروں کو تالاب کے اندر سے ملنے والی کار چودھرائن رخسانہ کی تھی۔ مسلسل بارش کے باعث ندی نالوں میں اور نہروں میں طغیانی سی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے فاضل پانی کناروں سے جھلک کر آس پاس کے علاقوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ سیرابی زحمت کا بھی باعث بن جاتی ہے،
کیونکہ یہ سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہاں پر اس فاضل پانی کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر لا تعداد مچھلیاں بھی بہہ کر ادھر ادھر کے علاقوں میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کی پناہ بہترین پناہ گاہیں ہوتی ہیں، یعنی جوہر، تالاب اور جھیلیں وغیرہ، جہاں پانی کو روکنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دونوں بندے میرے کمرے میں حاضر ہوئے تو میں نے فی الفور انہیں اپنے سنسنی خیز سوالات کی دھار پر رکھ لیا۔ وہ دونوں ہی پوری طرح بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر سے بھی پریشانی سے زیادہ مجھے خوف نظر آیا۔ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے جو کہانی سنائی اس کا لب لباب یہ تھا کہ تالاب چنداوار کلا سے کم و پیش آدھا میل آگے جی ٹی روڈ کے کنارے کھیتوں کے بیچ واقع تھا، اور اپنے پھیلاؤ کے لحاظ سے وہ ایک جھیل ہی نظر آتا۔ اس کی گہرائی سمندر کے مانند کناروں پر کم اور درمیان میں زیادہ تھی۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق اپنے پیٹ میں وہ تالاب 12 سے 15 فٹ گہرا تھا۔ وہ دونوں ہی ماہی گیری کرتے ہوئے زیادہ گہرائی میں نہیں جایا کرتے تھے، اور ان دنوں تو ویسے بھی یہ تالاب لبالب بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے ایک کو کیا سوجی کہ اس نے دوسرے سے کہا کہ ہم کب تک کنارے پر چھوٹی موٹی مچھلیاں پکڑتے رہیں گے، بڑی مچھلیاں تو پانی کی گہرائی میں رہتی ہیں، کیوں نہ آج ہم تھوڑے آگے جا کر جال پھینکیں تاکہ 2-3 سیر وزن والی مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگیں۔ اس کی تجویز دوسرے کو بھی پسند آئی، اور اب کی بار انہوں نے ہمت کر کے تھوڑا آگے جا کر گہرے پانی میں جال پھینکا۔ جب وہ دھیرے دھیرے جال کو سمیٹ کر اپنی طرف کھینچنے لگے تو انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، کیونکہ جال کہیں پھنس گیا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک نے پانی میں ڈبکی لگا کر صورتحال جاننا چاہی تو اس کا ہاتھ کسی بڑی دھاتی شے سے ٹکرایا۔ اسے یہ سمجھنے میں بالکل مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ دھاتی شے ایک کار تھی۔ اس بندے نے پانی سے نمودار ہو کر اپنے ساتھی کو اس کار کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں ہی چودھرائن رخسانہ کی کار سمیت گمشدگی سے واقف تھے، کیونکہ میں نے گمشدہ چودھرائن کی تلاش کے سلسلے میں چندہ کلا سے امن آباد تک ایک ایک بندے سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ لہٰذا اس خیال سے وہ دونوں مشورے فوراً ہی تھانے چلے آئے کہ تالاب کے اندر موجود ڈوبی ہوئی کار چودھرائن رخسانہ کی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں ماہی گیروں کی سنائی ہوئی کہانی وزندار ہونے کے علاوہ سنسنی خیز بھی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور ان دونوں بندوں کے ساتھ برستی بارش میں جے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے اسٹاف کے 2 افراد کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ہم ایک ٹانگے میں بیٹھ کر جب بالا تالاب تک پہنچے تو بارش کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی۔ اس وقت تالاب کے آس پاس رہنے والے درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے، جو 2 بندے زیر آب کار کی اطلاع دینے تھانے آئے تھے۔ انہوں نے یہاں سے جاتے وقت کچھ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے وہاں پر ایک بھیڑ سی لگ گئی تھی۔ جلد ہی میرے حکم پر مضبوط رسوں کا بندوبست کر دیا گیا اور 4 ماہر تیراک کار کو رسوں سے باندھنے کے لیے تالاب کے اندر اتر گئے۔ انہوں نے مچھیروں کی نشاندہی پر گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور ہم سب کی نظروں سے اوشل ہو گئے۔ وہ تیراکی کے فن سے بخوبی آشنا تھے، لہٰذا اس غوطہ خوری میں انہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چند منٹ بعد ہی وہ چاروں سطح آب پر نمودار ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں رسے نظر آ رہے تھے، جن کے سرے پانی کے اندر موجود کار سے باندھ دیے گئے تھے۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں کوشش کر کے تالاب کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی کار کو فوراً نکال لیا گیا۔ اس کار کا نمبر LED 54 ہی تھا اور اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر چودھرائن رخسانہ مردہ حالت میں براجمان تھی۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا ہوا تھا اور اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ بعد النظر میں تو یہ ایک حادثہ ہی دکھائی دیتا۔ رخسانہ چندہ کلا سے کار کو دوڑاتے ہوئے لاہور کی جانب روانہ ہوئی تو کار پر اس کا کنٹرول نہ رہا اور کار بے قابو ہو کر GT روڈ سے نیچے اتری اور اس تالاب کی تہہ میں پہنچ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تھیوری کی حد تک تو یہ سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن میری تھانے دارانہ عقابی نگاہوں سے تھیوری سے آگے پریکٹیکل کرنے کے موڈ میں تھی، اور میرا دماغ مجھے سطحی انداز میں سوچنے کے بجائے مجھے پریکٹیکل اور باقاعدہ تفتیش پر اکسا رہا تھا۔ سو میں نے ایک بندے کو حویلی کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ چودھری فضل الہی کو جائے وقوع پر لے آئے۔ اس کے بعد میں کار اور اس کے اندر موجود رخسانہ کی لاش کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ رخسانہ کی موت کا ذائقہ چکے 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ کا گزر چکا تھا۔ اس کی لاش پانی کے اندر رہنے کے باعث خاصی حد تک پھول گئی تھی، کیونکہ اس کے ناک اور منہ کے راستے پانی کی وافر مقدار اس کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی، اور ظاہر ہے اب اس پھولی ہوئی لاش سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ میں اپنی ناک پر رومال رکھ کر کار کو اندرونی اور باہرونی جائزہ لینے لگا۔ فوڈ کار کا گیئر لیور چیک کرنے پر انکشاف ہوا کہ وہ گیئر میں نہیں تھی۔ کار کا نیوٹرل ہونا اس بات پر دلالت کرتا کہ جب وہ تالاب میں غرق ہوئی تو اس کا انجن آن ہی نہیں تھا۔
یعنی رخسانہ اس وقت کار کو ڈرائیور کر ہی نہیں رہی تھی۔ اگر چلتی ہوئی کار کسی بھی حادثے کا شکار ہو کر سڑک سے اتر کر تالاب میں جا گھستی تو اس کا گیئر میں ہونا لازمی بات تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ خاص کیا کہ اس کار کو نیوٹرل حالت میں دھکیل کر تالاب کے اندر پہنچایا گیا تھا، اور اس وقت رخسانہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اور غالب امکان بھی اسی بات کا تھا کہ ان لمحات میں رخسانہ زندہ تھی ہی نہیں۔ میرے اس شک کو کار کے دروازوں نے بھی محمز کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ بند تھا، جبکہ پیسنجر سیٹ والا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا، جیسے ابھی کوئی وہاں سے گیا ہو اور دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ میں نے بھی دروازوں کی جو کیفیت بیان کی، کار اسی حالت میں تالاب سے باہر نکالی گئی۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ کسی شخص نے پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے کار کو سبتے تالاب کیا تھا۔ وہ شخص جو کوئی بھی تھا، وہ رخسانہ کا خیر خواہ تو نہیں تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ رخسانہ کا قاتل تھا۔ رخسانہ کی موت کا سبب اور وقت تو پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی واضح ہو سکتا تھا، لیکن اس امر میں مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد ہی کار سمیت سپرد کیا گیا تھا۔ کار کے دیگر اندرونی معائنے میں مجھے پیسنجر سیٹ کے سامنے یعنی پاؤں رکھنے والی جگہ پر چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی بھی ملی، جس میں سے 8 سے 10 گرات کا لارجور جڑا ہوا تھا۔ میں نے انگوٹھی اپنے جیب میں رکھ لی۔ کار میں مجھے جس شے کی شدت سے تلاش تھی وہ طلائی زیورات سے بھرا ہوا سیاہ بیگ تھا، لیکن یہ میری تلاش کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے کار کی ڈگی کو بھی کھول کر دیکھ لیا، مگر وہ بیش قیمت بیگ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ کسی شگل قلب شخص نے رخسانہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اس سیاہ بیگ پر قبضہ کیا اور رخسانہ کی لاش سمیت اس کی کار کو تالاب کی گہرائی میں پہنچا دیا تاکہ رخسانہ کی موت ایک حادثہ لگے، وغیرہ وغیرہ۔ میں موقع کی کارروائی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ چودھری فضل الہی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ 4-5 افراد بھی تھے، اور وہ لوگ ٹانگوں پر سوار ہو کر اس تالاب تک آئے۔ میں نے نپے تلے الفاظ میں چودھری کو حقائق سے آگاہ کیا تو غضیلے لہجے میں بولا، میں اس بدذات کو چھوڑوں گا نہیں جس نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آپ اس واقعے کے ذمہ دار شخص کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لائیں، میں خود کلہاڑی سے اس شخص کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا۔ چودھری جوش جذبات میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بولتا چلا گیا۔ جب وہ قدر ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا، چودھری صاحب، رخسانہ کی لاش اور کار تو مل گئی ہے، اب میں جلد از جلد آپ کی بیوی کے قاتل تک بھی پہنچ ہی جاؤں گا۔ فی الحال تو جدرائن کی لاش کو اسپتال پہنچانا ضروری ہے۔ وہ کس لیے؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رخسانہ کا علاج ہو سکتا ہے؟ کیا اسے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے؟ میں چودھری کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ واقعتاً رخسانہ سے محبت کرتا تھا، اور اس کی اس المناک موت نے چودھری کے حواس کو بہت بری طرح متاثر بھی کیا تھا۔ میں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، چودھری صاحب، میں چودھرائن جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے حالت دیکھی ہے اس کی؟ وہ روندی آواز میں بولا، کیا اب اس کی چیڑ پھاڑ ضروری ہے؟ جی چودھری صاحب، پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمیں رخسانہ صاحبہ کی موت کے اسباب سے ضرور آگاہ کرے گی، جس سے ہمیں ان کے قاتل تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ میری وضاحت کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کار سرکار میں کسی بھی قسم کی مسامت یا مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے رخسانہ کی لاش کو ایک ٹانگے میں رکھوا کر ضلعی اسپتال روانہ کر دیا، اور فوڈ کار کو دوسرے ٹانگے کے ساتھ باندھ کر تھانے لے آیا۔ یہ وہی ٹانگا تھا جس پر سوار ہو کر میں تھانے سے اس تالاب تک پہنچا تھا۔ آئندہ روز ساپیر کے وقت رخسانہ کی پھولی ہوئی لاش کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق رخسانہ کی موت 8 جولائی کی صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ خون کے ٹیسٹ اور چودھرائن کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد سے یہ پتہ چلا کہ اسے زہر دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن کے عقبی حصے میں ایک سوئی چبھنے کا نشان بھی ملا۔ میڈیکل ایگزامر رپورٹ کے مطابق اس سرجن کی رائے یہ تھی کہ مقتولہ چودھرائن رخسانہ کو کسی زہریلے اثر کا انجیکشن دے کر موت کی ابدی نیند سلا دیا گیا تھا، گویا جی سیدھے سادہ قتل امد کا کیس تھا۔ چودھری فضل الہی اپنی بیوی نمبر 1 مقتولہ رخسانہ کی لاش لینے تھانے آیا تو اس نے شاکی لہجے میں مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، آپ نے کل مجھ سے کہا تھا کہ رخسانہ کا پوسٹ مارٹم اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ اس کے قاتل تک پہنچنے کا راستہ مل سکے، تو کیا آپ نے قاتل کو ڈھونڈ لیا ہے؟ چودھری کا یہ سوال عجیب و غریب ہونے کے علاوہ خاصا فکر انگیز بھی تھا، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، سمجھ لیں میں آپ کے بیوی کے قاتل تک پہنچ چکا ہوں، اور میں زبانی کلامی کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا ملک صاحب۔ اور نے کڑوے لہجے میں کہا، آپ کو اندازہ نہیں ہے میں عزت کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔
چودھری صاحب مجھے بخوبی اندازہ ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا۔ آپ کی ذہنی اور قلبی حالت آپ کے چہرے اور آنکھوں سے آیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ بجھارتے ڈال رہے ہیں۔ اس کے شکوہ درجہ حرارت بڑھ گیا۔ اگر آپ رخسانہ کے قاتل کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو اسے کان سے پکڑ کر میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اس موقع کے لیے آپ کو ایک دن کا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ میں پہلے ہی رخسانہ کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوپر سے آپ مجھے انتظار کی سولی پر چڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، جسم میں آپ کی اور خصوصاً مرحومہ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھوس انداز میں کہا۔ چودھرائن کی لاش کی حالت آپ نے کل دیکھی تھی، پوسٹ مارٹم کے بعد تو اس کی کار کا بھی حشر نشر ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ آج ہی ان کی تدفین کر دیں، میں کل صبح آپ کی حویلی میں حاضر ہوتا ہوں، باقی کی تمام باتیں آپ کے روبرو بیٹھ کر ہوں گی۔ بہت ساری باتیں نہیں، صرف ایک بات، چودھری نے ڈھوٹک انداز میں کہا۔ میں اس بدبخت تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے میری رخسانہ کا خون کیا ہے۔ میری تو سمجھ میں یہی نہیں آ رہا کہ اس منوس کالے بیگ کی وجہ سے ہی کیا رخسانہ نے اپنی جان گنوائی ہے؟ وہ تالائی زیورات سے بھرا ہوا بیگ کار کے کسی بھی حصے سے نہیں ملا، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کا اندازہ درست ثابت ہو سکتا ہے، لاہور سے رخسانہ کے دونوں بھائی بھی اپنی اپنی کار میں آئے ہوئے تھے۔ چودھری نے بتایا موجودہ صورتحال میں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ رخسانہ کی موت میں میرا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ رازنی اور قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی انہیں کل صبح تک اپنی حویلی میں روک لوں تاکہ ان سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ وہ تدفین کے بعد واپس لاہور جانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پر سے ان کے بھائیوں کا شک جاتا رہا، میں نے کہا۔ ویسے مجھے ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، آپ انہیں واپس جانے دیں، میں تو کل صبح صرف اور صرف آپ سے ملاقات کرنے حویلی آ رہا ہوں۔ وہ چند لمحات تک مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ آخر میرے دماغ میں چل کیا رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور یہ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اگلی صبح میں بارش کی پرواہ کیے بغیر چودھری فضل الہی کی حویلی پہنچ گیا۔ گزشتہ روز چودھرائن رخسانہ کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ چودھرائن کے چہرے اور آنکھوں سے سوگواریت جھلکتی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ میں پتہ کر لوں، میں ناشتہ کر لوں، لیکن میت والے گھر سے کچھ کھانے کو میرا من نہیں چاہ رہا تھا۔ ویسے بھی میرا معمول ہے کہ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کر لیتا ہوں اور پھر فوری طور پر کچھ کھانے کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ میں چودھری کو لے کر ایک الگ تھلگ کمرے میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا، آپ کی حویلی کے دروازے پر جو ملازم پہرا دیتے ہیں انہیں بلا کر یہ ہدایت دے دیں کہ وہ کسی بھی شخص کو حویلی سے باہر نہ جانے دیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے حامی سر ہلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں رخسانہ کے قاتل کو حویلی سے فرار کا موقع نہ ملے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، رخسانہ کا قاتل اس حویلی کے اندر موجود ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، اگر میری تھیوری درست ہے تو قاتل کو اس وقت حویلی میں ہی ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا۔ آپ کس تھیوری کا ذکر کر رہے ہیں ملک صاحب؟ میں کل سے اپنی ایک سوچ کو فالو کر رہا ہوں چودھری صاحب، اس کے بعد میری تھیوری آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ پہلے وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور حویلی کے گیٹ پر مامور ملازمین کو اپنے پاس بلا کر میرے حسب منشور احکامات صادر کرتی ہے۔ پھر ملازمین کے جانے کے بعد اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب اب تو بتا دیں آپ کس تھیوری کی بات کر رہے ہیں؟ 8 جولائی کی صبح کو اپنے ذہن میں تازہ کریں چودھری صاحب، جب آپ کی زوجہ اول لاہور جانے کے لیے حویلی سے نکلی۔ میں اس منظر کو کیسے بھول سکتا ہوں ملک صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ اس وقت رخسانہ کو میں نے آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ آپ کے ڈرائیور عبد الرحمن نے سنبھال رکھی تھی، میں نے کہا اور پوچھا، مرحومہ رخسانہ کہاں تشریف فرما تھیں؟ کار کی اگبی نشت پر پیسنجر سیٹ کے پیچھے، اس نے کہا، اور طلائی زیورات سے بھرا ہوا سیاہ بیگ وہ رخسانہ نے اپنے پہلو پر سیٹ کیا ہوا تھا۔ کیا اس وقت کار میں رخسانہ اور عبد الرحمن کے علاوہ بھی کوئی شخص موجود تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، بس انہی دونوں کو لاہور جانا تھا، وہ زور دے کر بولا۔ حویلی سے باہر کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ آپ کی زوجہ اول 3-4 سیر وزنی سونے کے زیورات کے ساتھ وہ جان والا سے لاہور جا رہی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا، کسی کو بھی نہیں۔ پھر پوچھا، آپ تو مجھے اپنی کسی تھیوری کے بارے میں بتانے والے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تھیوری اپنی جیب میں چاندی کی ایک انگوٹھی نکال کر چودھری عبدل جانب کے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رہی میری تھیوری۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ نظر سے اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ تو میرے ڈرائیور عبد الرحمن کی انگوٹھی ہے۔ جب وہ رخسانہ کو لے کر لاہور جا رہا تھا
تو میں نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھا تھا، اور جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گیا تو کیا اس وقت بھی یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں موجود تھی؟ میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ 8 جولائی سے آج تک آپ نے اس انگوٹھی کو عبد الرحمن کی کسی انگلی میں دیکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ریحانہ کی پراسرار گمشدگی کے بعد میری ساری ہی توجہ اس کی طرف لگ گئی، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچ سکا۔ اس نے جواب دیا۔ پھر سوال کیا، ملک صاحب آپ کو یہ انگوٹھی کہاں سے ملی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی عبد الرحمن کی انگلی سے نکل کر، ہرگز نہیں چودھری صاحب۔ میں نے اسے بات مکمل کرنے ہی نہیں دی اور ٹھوس انداز میں کہا، یہ انگوٹھی عبد الرحمن کی انگلی سے اس وقت گری تھی جب وہ کار کو نیوٹرل موڑ پر رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے تالاب کے اندر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عبد الرحمن ہی آپ کی بیوی کا قاتل ہے چودھری صاحب۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں ملک صاحب؟ اس نے سسراتی انداز میں سوال کیا۔ میں اسی وقت عبد الرحمن کی طرف سے شک میں آ گیا تھا جب 10 جولائی کی دوپہر وہ اپنا بیان لکھوانے میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے اندر ایک مجرم کو چھپے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے اس کے شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس نے مرحومہ رخسانہ کے کردار پر شک کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے خاصی نازیبا باتیں بھی کی تھیں۔ میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اور کار کے اندر سے اس کی انگوٹھی مل جانے کے بعد اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ تھی میری تھیوری چودھری صاحب۔ اب آپ عبد الرحمن کو یہاں بلائیں تاکہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل بھی دکھا سکوں۔ چودھری فضل الہی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میرے انکشاف اور در انکشاف نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ان لمحات میں اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا، سو اس نے فوراً ہی عبد الرحمن کو اپنے پاس طلب کر لیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب یہ میرا پریکٹیکل ہے، لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ میں ہی کروں گا، آپ خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ 5 منٹ سے پہلے بھی عبد الرحمن وہاں پر حاضر تھا۔ میں نے فوراً اسے پک کر لیا اور نرم لہجے میں کہا، عبد الرحمن، دراصل میں تم سے کچھ معلومات لینا چاہتا ہوں، اسی لیے چودھری صاحب نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے پہلے چودھری صاحب کی طرف دیکھا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جی حکم کریں ملک صاحب۔ 10 جولائی کی دوپہر جب تم مجھ سے ملنے تھانے آئے تو میں نے تمہاری انگلی میں نیلے نگینے والی چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی دیکھی تھی۔ تمہاری وہ انگوٹھی مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے اپنے لیے بالکل ویسی ہی انگوٹھی بنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تم نے انگوٹھی کہاں سے بنوائی تھی؟ ادھر لالا موسیٰ میں میرا ایک دوست سنار ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ اگر اپنی انگلی کا سائز دے دیں تو میں خود ہی آپ کے لیے ویسی ہی انگوٹھی بنوا دوں گا۔ سائز سے مجھے یاد آیا کہ کیوں نہ میں تمہاری انگوٹھی پہن کر دیکھ لوں۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ٹائٹ ہے یا لوز بنوانا ہوگی۔ میں نے دانستہ اپنی بات کو بیچ میں چھوڑا، پھر اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے عبد الرحمن، کیا آج تم نے وہ انگوٹھی نہیں پہنی؟ کیا اس خوبصورت انگوٹھی کو کہیں گم تو نہیں کر بیٹھے؟ ارے نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا، میں نے صبح نہاتے وقت اس انگوٹھی کو اتار لیا تھا۔ سونار نے کہا تھا کہ نگینے کو صابن کے برے اثرات سے بچانا چاہیے۔ تم آج صبح کی بات کر رہے ہو نا؟ جی، وہ انگوٹھی میرے کوارٹر میں رکھی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میں بھی لا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بات ختم کرتے وہ بڑی سرعت سے جانے کے لیے پلٹا۔ رک جاؤ نمک حرام، چودھری فضل الہی نے خونخوار لہجے میں کہا، تمہاری وہ ماں میرے پاس ہی ہے جسے لانے تم اپنے کوارٹر میں جا رہے ہو۔ یہ دیکھو۔ چودھری کے ہاتھ میں وہی چاندی کی انگوٹھی دیکھ کر عبد الرحمن کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ چودھری ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دیوار پر لٹکی رائفل کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس نے خطرناک لہجے میں کہا، میں بھی تمہیں عبرتناک موت دیتا ہوں۔ نہیں چودھری صاحب، میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل لیتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ عبد الرحمن آپ کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا اختیار صرف قانون کو حاصل ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ چودھری چپ چاپ واپس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، بلکہ وہ ڈھیسا گیا۔ میں عبد الرحمن کو آئینی زیور پہنا کر اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ جب پولیس کسی مجرم پر واقعی ہاتھ ڈال دیتی ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ عبد الرحمن کو میں نے جب تفتیش کی چکی میں پیسا تو وہ بھی سپوچ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ سو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ عبد الرحمن کی نشاندہی پر میں نے اس کے 2 ساتھیوں کو گجرات سے گرفتار کر لیا تھا اور مرحومہ رخسانہ کے سیاہ بیگ والے طلائی زیورات میں سے زیادہ تر برآمد بھی کروا لیے۔ سیانے کہہ کر گئے کہ برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مناسب راہ گزر کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، پر عبد الرحمن نے جس رستے کا انتخاب کیا تھا وہ سراسر ہلاکت اور بربادی کا راستہ تھا۔